نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم بالرأف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اس کے ایکو بند کر لیں اور آواز پڑھائیں. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کی تصدق سے کامرہ کی سرزمین پر ہم ذکر نواسہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے کے لیے حاضر ہیں. اس عظیم الشان تذکرائے شہدائے کربلا کانفرنس کے انعقاد پر ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن کامرہ کے جمیع قائدین و کارکنان کو، جملہ فورمز کے نمائندگان، منہاج القرآن یوتھ لیگ، مستفید اسٹوڈنٹس موومنٹ، منہاج القرآن علماء کونسل اور بالخصوص منہاج القرآن ویمن لیگ کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو، اور دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات سب کی محنتیں کاوشیں اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. محرم الحرام کی ان بابرکت ساعتوں میں ذکر شہدائے کربلا کر کے ہم اپنے ایمان کو تازگی بخش رہے ہیں. میں بالخصوص بیٹی کو سے عرض کروں گا کہ خاموشی کے ساتھ آج کی گفتگو سماعت کریں. ابتداً ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں عظمت آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے اور گفتگو کے آخری حصہ میں ہم 10 محرم الحرام میدان کربلا کو منظروں میں لائیں گے. سامعین محترم، جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے
یہ سورۃ الشورى آیہ مبارکہ نمبر 23 ہے، اور اس آیت کریمہ کو آیہ مودت بھی کہا جاتا ہے۔ مالک کائنات اپنے محبوب سے ارشاد فرما رہا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ رب العزت محبوب سے فرما رہا ہے کہ محبوب آپ فرما دیں، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں اس پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ میری آل سے مودت کرتے رہنا۔ اللہ رب العزت کے کلام پہ غور کریں اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کو پڑھتے چلے جائیں تو اللہ رب العزت نے چند آیات مبارکہ کے آغاز میں لفظ کل فرمایا۔ اگر اللہ کے انداز بیان کو دیکھیں، انداز تخاطب کو دیکھیں، تو دو طرح کی آیات سامنے آئیں گی۔ کچھ آیات کریمہ کل کے ساتھ آئی ہیں اور باقی آیات کریمہ کل کے بغیر آئی ہیں۔ وہ آیات مبارکہ جو کل کے بغیر آئی ہیں وہ بھی اللہ کا کلام، اور وہ آیات کریمہ جو کل کے ساتھ آئی ہیں وہ بھی اللہ کا کلام۔ اور اللہ کے کلام کی شان یہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کا کلام کل کے ساتھ آئے تو تب بھی شک والا نہیں، اگر کل کے بغیر آئے تو تب بھی شک والا نہیں ہو سکتا۔ تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، کیا مالک کائنات وہ آیات کریمہ جو کل کے ساتھ آئی ہیں وہ بھی تیرا کلام، جو کل کے بغیر آئی ہیں وہ بھی تیرا کلام؟ وہ آیات مبارکہ جو کل کے بغیر آئیں ان میں جو احکامات اترے وہ بھی احکامات تیرے ہیں۔ وہ آیات مبارکہ جو کل کے ساتھ آئیں ان میں جو احکامات اترے وہ بھی احکامات تیرے ہیں۔ اے مولا اب یہ راز سمجھا دے، جو کل کے بغیر آئی ہیں ان کی احکامات کا درجہ کیا ہے، اور جب کل آتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے۔ تو سامعین آئمہ تفسیر کو پڑھیں اور اصول الفقہ کا مطالعہ کریں۔ آئمہ بیان کرتے ہیں کہ وہ آیات مبارکہ جو کل کے ساتھ آتی ہیں ان آیات میں جو اللہ کا حکم آتا ہے کل کی وجہ سے اس حکم میں تاکید آتی ہے۔ کل کی وجہ سے حکم میں تاکید آتی ہے، قوت آتی ہے، تقویت آتی ہے۔ اب یہ نقطہ بڑی آسانی سے آپ سمجھیں گے کہ کل کا فائدہ کیا ہے۔ سامعین محترم، ایک ہے راہ انکار اور ایک ہے راہ فرار۔ ایک ہے راہ انکار اور دوسرا ہے، اونچا بولیں گے، راہ فرار۔ وہ آیات کریمہ جو کل کے بغیر آئیں ان آیات میں جو اللہ کے احکامات اترے ہیں وہ بھی اللہ کے احکامات۔ ان احکامات کا انکار تو کفر ہے لیکن ان سے فرار کا راستہ موجود ہے۔ وہ آیات جو کل کے
یہ تھوڑا جاگ کے پہلا نقطہ سمجھنا پڑے گا. وہ آیات جو کل کے بغیر آئیں ان کے احکامات کا انکار کفر ہے، لیکن فرار کا راستہ موجود ہے. لیکن وہ آیات مبارکہ جو کل کے ساتھ آئی ہیں، ان آیات میں جو رب کے احکامات آئے ہیں ان کا انکار بھی کفر ہے اور ان سے فرار بھی کفر ہے. اب میں قرآن کی چند مثالیں دیتا ہوں. رب کائنات نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اللہ فرماتے ہیں نماز قائم کرو، اور نماز وہ عمل ہے قرآن حکیم میں جس پر سب سے زیادہ زور دیا گیا. لیکن آیت کریمہ کل کے بغیر آئی، فلسفہ سامنے آئے گا. چونکہ آیت کل کے بغیر ہے، حکم نماز کا ہے، نماز کا انکار تو کفر ہوگا، لیکن فرار کا راستہ بولے موجود ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ سامعین محترم، یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ نماز فرض ہے. لیکن جب مسجد میں آذان ہوتی ہے کیا سارے مسلمان نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں؟ اونچا بولیں گے نہیں جاتے. تو جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے شریعت کا فتویٰ کیا ہے؟ کیا وہ کافر ہیں؟ نہیں، وہ فاسق ہوں گے، فاجر ہوں گے، گناہگار ہوں گے. تو نقطہ سمجھ آیا کہ نماز کا انکار کرنے والا تو کافر کہلائے گا، لیکن جو غفلت کرتا ہے، سستی کرتا ہے، نماز کسی وجہ سے نہیں پڑھتا، وہ کافر نہیں گناہگار کہلائے گا. تو فرار کا راستہ موجود ہے. زکوٰۃ دیا جائے، ہر کوئی جانتا ہے کہ زکوٰۃ صاحب نصاب پہ فرض ہے، لیکن کیا سارے زکوٰۃ دیتے ہیں؟ نہیں دیتے. زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہوگا، لیکن فرار کا راستہ موجود ہے. اب دوسری طرف کل کی آیات کو دیکھیں. رب کائنات فرما رہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ نے کل کے ساتھ وحدانیت کو بیان کیا، توحید کو بیان کیا، الوہیت کو بیان کیا. سامعین محترم، اس آیت مبارکہ میں کل کے ساتھ اللہ کی توحید کا بیان آیا ہے. اب توحید کا انکار کرنے والا بھی کافر ہوگا، فرار اختیار کرنے والا بھی کافر ہوگا. کوئی کہے کیسے؟ سامعین، بندہ ہو رب کی بارگاہ میں سجدہ میں، کس حال میں ہو؟ سجدہ کے اندر نماز ادا کر رہا ہو، سجدہ کی حالت میں ہو. اگر اچانک اس کو معاذ اللہ رب کی ذات پہ شک آ جائے، اللہ کی وحدانیت پہ شک آ جائے، اللہ کی وحدانیت پر، ربوبیت پر، الوہیت پر اور توحید پر شک آنے کی دیر ہے، بندہ ایمان سے خارج ہو جائے گا. کیوں کہ آیت کا آغاز لفظ کل سے ہے. تو سمجھ آئی کہ وحدانیت الہی کا انکار کرنے والا بھی کافر اور اس سے فرار اختیار کرنے والا بھی کافر. اب دوسری آیت کریمہ دیکھیں. رب کائنات نے عقیدہ رسالت بیان کیا. اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ فرماتا ہے اگر میری محبت چاہتے ہو، میرا قرب چاہتے ہو، میری معرفت چاہتے ہو تو در مصطفیٰ پہ آؤ. عقیدہ رسالت بیان کر دیا. اب رسالت کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے، رسالت سے فرار اختیار کرنے والا بھی کافر ہے. تیسری آیت کریمہ کی طرف آئیں. اللہ نے نیت عبادت بیان کی. اللہ فرماتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اللہ فرماتے ہیں محبوب ان کو سمجھا دیں کہ نمازیں اللہ کے لیے، روزے اللہ کے لیے،
زکات اللہ کے لیے، کلی عبادت اللہ کے لیے، فعلی عبادت اللہ کے لیے، بدنی عبادت اللہ کے لیے۔ عبادت کا مقصود اللہ ہے۔ اگر کوئی انسان عبادت کرتے کرتے رب کے علاوہ کسی اور کی نیت کر لے، بس نیت بدلنے کی دیر ہے، بندہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ کیوں؟ آیت کا آغاز پیچھے تک سارے بولے، آیت کا آغاز لفظ کل سے ہوا۔ اب اسی کل کا فائدہ سمجھیے گا اور نقطہ دل کی تختی پہ لکھ کے جائیے گا۔ وہ رب کائنات جس نے کل سے اپنی وحدانیت کو بیان کیا، وہ رب کائنات جس نے لفظ کل سے رسالت مصطفیٰ کو بیان کیا، وہ رب کائنات جس نے لفظ کل سے نیت عبادت کو بیان کیا، وہی مولا جب مودت آل مصطفیٰ کو بیان کرتا ہے تو وہ کل جو توحید کے لیے آیا، وہ کل جو رسالت کے لیے آیا، وہ کل جو نیت عبادت کے لیے آیا، اسی کل کو لا کے فرماتا ہے کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ایمان والا جان لو، جس طرح عقیدہ توحید لازم ہے، جس طرح عقیدہ رسالت لازم ہے، اسی طرح ایمان کی تکمیل کے لیے، مومن کے لیے محبت آل مصطفیٰ بھی لازم ہے۔ یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد۔ جس کل سے رب کائنات نے عقیدہ توحید کو بیان کیا، جس کل سے رب کائنات نے عقیدہ رسالت کو بیان کیا، اطاعت مصطفیٰ اور اتباع مصطفیٰ کو بیان کیا، اسی کل کو لا کر رب اعلان کر رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ایمان والو یہ نقطہ سمجھ لو، جس طرح عقیدہ توحید لازم ہے، جس طرح اطاعت مصطفیٰ لازم ہے، اسی طرح ایمان کی تکمیل کے لیے محبت آل مصطفیٰ بھی لازم ہے۔ پھر اسی آیہ مبارکہ پہ اور غور کریں اور اس آیہ کریمہ کا انداز بیان دیکھیں۔ آیت مودت، اس کا انداز بیان نفی و اثبات والا ہے۔ انداز کیا ہے؟ نفی و اثبات۔ اب یہ نفی و اثبات آپ کو بڑی جلدی سمجھ آئے گا۔ حضرت میاں محمد بخش علیہ رحمہ کا ایک شعر ہے کہ نفی اثبات دا پانی ملیا، ہر لگے ہر جائے۔ نفی سے مراد ظاہراً انکار کرنا، اثبات سے مراد اقرار کرنا۔ اب کلمہ طیبہ کو پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ طیبہ کو دیکھیں، پہلے نفی ہے، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اب غور کریں، عربی گرامر کا اصول ہے، جب بھی کوئی کلمہ، کوئی سینٹینس، کوئی جملہ نفی و اثبات کے ساتھ بیان ہوتا ہے، نفی کے بعد اثبات حکم میں تاکید لاتا ہے، نفی کے بعد اثبات حکم میں تاکید لاتا ہے۔ تو جس انداز سے اس مولا نے اپنی وحدانیت اور اپنی خدائی اور اپنی الوہیت کو نفی کے بعد اس بات کے ذریعے تاکید دی ہے، بالکل اسی انداز سے پہلے اللہ نے لا اسألکم علیہ اجرا فرما کر پہلے ہر شے کی نفی کی، الا
مودت فی القربا سے اس میں اس بات پیدا کر کے اعلان کر دیا کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کلمہ طیبہ کے انداز میں توجہ کرو. جس طرح کلمہ میں پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے, نفی کے بعد اس بات رب کی وحدانیت کو کے وجود کو بیان کرتا ہے, رب کی وحدانیت کے فرض ہونے کو بیان کرتا ہے. اسی طرح اس آیت کریمہ میں نفی کے بعد اس بات وجوب محبت آل مصطفیٰ کو بیان کرتا ہے. اب سامعین محترم, یہ لطیف نکات یہاں اس لیے چھیڑ رہا ہوں کہ میرے سننے والے سارے باشعور بیٹھے ہیں, لیکن وقت بچاتے ہوئے آیا کریمہ سے آگے اگلے نقطہ کی طرف آتے ہیں. جامع ترمذی کا مطالعہ کریں, امام نسائی کو پڑھیں اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ زندہ والی کی کتاب القرابہ کا مطالعہ کریں. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی تو صحابہ کرام بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے. اب پیچھے تک سارے لوگ بیداری کے ساتھ یہ نقطہ سمجھیں گے. لما نزلت هذه الآیہ, جب یہ آیہ کریمہ اتری صحابہ بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے ہیں. قالوا یا رسول اللہ, عرض کرتے ہیں سونے آقا, من قرابتک هؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم. صحابہ کے سوال پہ غور کریں. وجبت علینا مودتہم, یہ لفظ واجبت صحابہ کی زبان سے نکلا ہے. واجبت علینا مودتہم, آقا کی بارگاہ میں صحابہ گئے. قالو صیغہ جمع کا ہے, گویا سمجھ آ رہی ہے کہ کثیر صحابہ تھے جو آقا کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور جا کے سوال کیا, اے سونے آقا ہمیں بتا دیں وہ آپ کے قریبی کون ہیں جن کی مودت ہم پہ اللہ نے واجب کر دی, جن کی محبت اللہ نے ہم پر واجب کر دی. اب آقا کے جواب پہ غور کرنا. میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ سن لو, علی آئے ہے, علی و فاطمہ و ابناہما. آقا فرماتے ہیں سن لو, اللہ نے جن کی مودت جن کی محبت تمام صحابہ پر تمام ایمان والوں پر واجب کی ہے, ان میں ایک میرا علی ہے. علی کے نام پہ مچلنے والوں اب زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے. آقا نے فرمایا ان میں میرا ایک علی ہے, ایک میری سیدہ فاطمہ الزہرا ہے, دو ان کے شہزادے حسن و حسین. سمجھ لو ان کی مودت ہر کلمہ پڑھنے والے پر واجب ہو گئی. اللہ یا رسول اللہ یا علی. کہ سامعین اسی آیت کریمہ پہ پھر غور کریں, بار بار پڑھتے جاؤں. جو اللہ فرما رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا, کہ میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. اس پر, یہ اس پر کیا ہے؟ تو اس پر سے مراد تبلیغ رسالت ہے. کیا؟ تبلیغ رسالت ہے. میرے آقا فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ کرام, مجھ پہ ایمان لانے والوں سن لو, میں نے تجھے ایمان دیا, ایمان کی دولت دی,
تمہیں اللہ کی خبر دی، اللہ کی پہچان دی، اللہ کا قرب دیا، ایمان کی لذت دی، ایمان کی دولت دی، تم جہنم کی طرف چل کے جا رہے تھے، تمہیں جہنم سے نکال کر جنتی کر دیا۔ سن لو، اس سب پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، اس سب پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ اور تبلیغ رسالت کے راستے میں جو مجھ پہ مشکلات آئیں، جو مشکلات آئیں، کبھی اونٹ کی اوجڑیاں پشت پہ ڈالی گئی، کبھی شیب ابی طالب میں قید رکھا گیا، اپنا گھر چھوڑ کر مدینہ ہجرت پہ مجبور کیا گیا، اس سب پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ آذان سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو سامعین محترم، اب غور کریں، رب کائنات محبوب علیہ السلام کی زبان سے یہ اعلان کروا رہا ہے
کہ محبوب ان سے فرما دیں میں کوئی اور شے طلب نہیں کرتا سوائے اپنی آل کی مودت کے. اب یہاں غور کریں گے، ہم سے اپنی آل کی مودت کون طلب کر رہا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ایک ایمانی کیفیت کے ساتھ اس نقطے کو سمجھیے گا کہ آقا علیہ السلام اپنے امتی سے صرف ایک شے مانگ رہے ہیں. کون مانگ رہا ہے؟ پیچھے تک سارے بولیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سامعین محترم تھوڑا توجہ کریں، غور کریں کہ وہ آقا ہیں، وہ کائنات کے مالک ہیں جنہوں نے ساری زندگی کسی سے کچھ نہیں مانگا، بلکہ پیارے محبوب کی ذات اقدس تو وہ ہے کہ آپ کے دروازے پہ جو آیا آقا عطا کرتے رہے. آقا کی ساری حیات طیبہ عطا کرتے گزری، اور آپ کی عطاؤں کا عالم یہ ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ دروازہ مصطفیٰ پہ جو بھکاری بھی آیا وہ خالی نہیں گیا. آقا نے جھولیاں بھر کے بھیجا، اور در مصطفیٰ پر جیسا بھکاری تھا کوئی دن کو آیا آقا نے تب بھی دیا، کوئی رات کو آیا آقا نے تب بھی دیا، اور آنے والا عالم حیوانات سے تھا میرے مصطفیٰ اسے بھی دیتے رہے. عالم نباتات تھا آقا اسے بھی دیتے رہے. فرشتے آئے آقا نے فرشتوں کو دیا، جنات آئے آقا نے جنات کو دیا، انسان آئے آقا نے انسانوں کو دیا، چرند آئے آقا نے چرند کو دیا، پرند آئے آقا نے پرندوں کو دیا. ارے دیکھتے جاؤ سارا جگ سوالی ہے، ایک دینے والا ہے وہ میرے مصطفیٰ جو سب کو دیتے رہے، عطا کرتے رہے، جھولیاں بھرتے رہے. ایمان والوں سے صرف ایک تقاضا کر رہے ہیں، ایمان والوں زندگی تجھے آقا نے دی، یہ نعمتیں تجھے آقا نے دی. آقا ایک سوال کر رہے ہیں اور کچھ نہیں مانگتے، صرف یہ مانگتے ہیں ایمان والوں میری آل سے ہمیشہ محبت کرتے رہنا، میری آل سے ہمیشہ محبت کرتے رہنا. اور حضور شیخ الاسلام کو سننے والوں قائد ملت نے یہ نقطہ بھی واضح کر دیا کہ جو آقا نے اپنی آل کی مودت مانگی ہے وہ بھی اپنے لیے نہیں مانگی، وہ بھی آقا نے اپنے لیے نہیں مانگی، وہ بھی اپنی امت کے بھلے کے لیے مانگی ہے، وہ بھی اپنی امت کے بھلے کے لیے مانگی ہے. کیوں؟ تاجدار کائنات یہ اعلان کر کے جا رہے تھے اگر میرے بعد کسی نے میری صورت دیکھنی ہے تو میری آل کو دیکھے، اگر کسی نے میرے بعد میری سیرت دیکھنی ہے تو میری آل کو دیکھے، اگر کسی نے میرے بعد میری سنت دیکھنی ہے تو میری آل کو دیکھے. اور قیامت کا دن اگر کوئی کامیابی چاہتا ہے، فلاح چاہتا ہے، میری آل سے جڑ جائے، جو آل سے جڑ جائے گا یوم قیامت فلاح پا جائے گا. یہاں تک کہ میرے آقا نے فرمایا اگر کسی نے میری نسبت کا حیا کرتے ہوئے میری آل کے کسی فرد سے بھلا کیا، اگر کسی نے میری نسبت کا حیا کرتے ہوئے قیامت تک میری آل سے بھلا کیا،
میری آل سے ہمدردی کی، میری آل کے ساتھ اس نے سلوک کیا، اور میری آل کے جس فرد کے ساتھ اس نے سلوک کیا، آل مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ حسن سلوک کا وزن بھی اپنے اوپر رکھ کر دنیا سے نہیں جاتے ہیں۔ جو آل مصطفیٰ سے بھلا کرتا ہے وہ اس کا بدل دے کے جاتے ہیں، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں جس نے میری آل کے کسی فرد سے بھلا کیا اور میری آل کا وہ فرد کسی وجہ سے دنیا میں اس کا بدل نہ دے سکا، دنیا میں اس کا بدل نہ دے سکا، تو آقا فرماتے ہیں اس کا بدل یوم قیامت مجھ پر ہوگا۔ اس کا وہ قرض یوم قیامت مجھ پر ہوگا۔ جس نے میری آل کے کسی فرد سے بھلا کیا اور وہ میری آل کا فرد کسی وجہ سے دنیا میں اس کا بدل نہ دے سکا، یوم قیامت اس کا بدلہ میں خود مصطفیٰ دوں گا۔ سامعین، یہ مادیت کا دور ہے، یہ فتنہ و فساد کا دور ہے۔ اس دور میں نسبتوں کو بھی تقسیم در تقسیم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ دکھ اور المیہ کی بات یہ ہے کہ ہم نے بنیادی عقائد کو بھی اتنا تقسیم کر دیا، عقیدہ توحید کسی کے کھاتے میں ڈال دیا، عقیدہ رسالت کسی کے کھاتے میں ڈال دیا، محبت آل مصطفیٰ کسی اور کے حصے میں ڈال دی، محبت صحابہ کسی اور کے حصے میں ڈال دی۔ اگر اس مادیت کے دور میں ان تمام عقائد کو کسی ایک جگہ پر مجتمع دیکھنا چاہتے ہو تو وہ تحریک منہاج القرآن ہے، جہاں پر عقیدہ توحید بھی ہے، عقیدہ رسالت بھی ہے، مودت آل مصطفیٰ بھی ہے، محبت صحابہ بھی ہے، اور محبت آل مصطفیٰ بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی نے دنیا والوں کے تیر سہ کر فتوے برداشت کر کے عقائد کو جوڑ دیا، مجتمع کر دیا۔ اگر تمام عقائد صحیح پیمانوں پر مجتمع دیکھنا چاہتے ہو تو تحریک منہاج القرآن کو دیکھو۔ اب سامعین، گفتگو کے آخری حصہ میں آئیے اپنی سوچوں کو میدان کرب و بلا کی طرف لائیں، آئیے اپنے تصورات کو مارکائے کرب و بلا کی طرف لائیں، اور اگر کربلا کے میدان میں تصورات میں پھرتے پھرتے محبت حسین میں اور غم حسین میں چند آنسو نصیب ہو جائیں تو اس کو آخرت کے لیے توشہ بنائیے گا۔ سامعین محترم، 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کا دن آتا ہے۔ دونوں طرف جنگ کی تیاریاں ہوتی ہیں۔ جب یزیدی لشکر بھی تیار ہو گیا
اور حسینی لشکر بھی تیار ہو گیا تو نواسہ مصطفیٰ امام حسین علیہ السلام اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے، سر پہ امامہ مصطفیٰ باندھا، یزیدی لشکر کے سامنے آئے اور آقا امام حسین نے خطبہ دیا۔ آقا حسین نے یزیدیوں سے فرمایا، یزیدیوں مجھے پہچان لو کہ میں کون ہوں۔ کل یوم قیامت رب رسول کی بارگاہ میں پھر یہ نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہیں تھی کہ یہ حسین کون ہے۔ یزیدیوں مجھے پہچان لو، میں حسین وہ حسین ہوں جو تاجدار کائنات کے کندھوں کی سواری کیا کرتا تھا۔ میں وہ حسین ہوں جسے امام الانبیاء اپنی زبان چسوایا کرتے تھے۔ میں وہ حسین ہوں جس کی خاطر امام الانبیاء اپنے سجدوں کو طویل کرتے تھے، اور میں وہ حسین ہوں جس کے بارے میں تاجدار کائنات نے فرمایا تھا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آقا امام حسین نے اپنا تعارف کروا دیا۔ آقا حسین کا خطاب سن کر حر کا نصیب بدل گیا۔ وہ حر پہلے تو حر تھا، آقا حسین کے قدموں میں پہنچے تو حضرت حر ہو گئے۔ جنگ کا آغاز ہو گیا، ایک ایک کر کے تمام جانثاران آل مصطفیٰ شہید ہوتے گئے۔ جب سارے شہید ہو گئے تو حضرت امام حسین کے بڑے شہزادے حضرت علی اکبر آقا امام حسین کی بارگاہ میں آئے۔ حضرت علی اکبر 18 سال کا کڑیل جوان، 18 سال کی عمر، لمبا قد ہے، اور آقا حسین سے عرض کرتے ہیں، بابا جان اب مجھے دیں، میں دین متی کی خاطر یزیدیوں سے جنگ کرتا ہوں۔ اولاد والوں، ادھر مائیں بیٹھی ہیں، ادھر باپ بیٹھے ہیں، تصورات میں گم ہو کے دیکھو، ادھر ہمارے بیٹے جوان ہوتے ہیں، ہم ان کے سحروں کی فکر کرتے ہیں۔ ادھر آقا امام حسین کا بیٹا جوان ہوا، دین متی پر قربان کرنے کی فکر کر رہے ہیں۔ آقا امام حسین علیہ السلام نے شہزادہ حضرت علی اکبر کو سوار کیا، میدان کربلا میں بھیجا۔ حضرت علی اکبر جواں مردی سے لڑے، جرأت و دلیری سے لڑے، جو یزیدی سامنے آتا گیا مر کے جہنم جاتا گیا۔ 3 دنوں کے پیاسے حضرت علی اکبر، پیاس کی شدت نے ستایا۔ واپس آقا امام حسین کے پاس آئے، کہتے بابا جان
ایک گھونٹ پانی کا مل جائے تو ایک یزیدی کو نہیں چھوڑوں گا۔ آقا حسین فرماتے ہیں بیٹے علی اکبر، ہم یہاں لڑنے نہیں آئے، ہم تو امتحان دینے آئے۔ پانی تو موجود نہیں، ہاں میرے پاس وہ لب موجود ہے جن سے زبان مصطفیٰ چوسا کرتا تھا۔ آقا امام حسین نے اپنی زبان حضرت علی اکبر کے منہ میں دے دی۔ حضرت علی اکبر اپنے بابا حسین کی زبان چوس رہے ہیں۔ زبان حسین چوس کر پھر میدان میں اترے۔ پھر جو یزیدی سامنے آیا واصل جہنم ہو گیا۔ یزیدیوں نے سوچا یہ شہزادہ حسین ہے، یہ شبیہ مصطفیٰ ہے، اس میں خون مرتضیٰ ہے، یہ ایک ایک کر کے لڑنے سے قابو نہیں آنے والا۔ چاروں طرف سے حضرت علی اکبر کو گھیرا گیا، تیروں کی بارش کی گئی، نیزے پھینکے گئے۔ حضرت علی اکبر کے سینے میں ایک نیزہ لگا۔ 18 سال کے حضرت علی اکبر زمین پہ آ گئے۔ آقا حسین کو آواز دیتے ہیں یا ابتا ادرکنی، بابا جان تشریف لائے۔ آقا حسین پہنچے تو شہزادہ علی اکبر زمین پر ہے۔ امام حسین حضرت علی اکبر کا ساتھ اپنی گود میں رکھتے ہیں اور حضرت علی اکبر عرض کرتے ہیں بابا جان میرے سینے سے یہ برچی نکالیں، میں پھر اٹھ کے حملہ کرتا ہوں۔ آقا حسین سینہ علی اکبر سے نیزے کی برچی نکالتے ہیں، خون کا فوارہ نکلتا ہے۔ حضرت علی اکبر اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والوں اور آقا علیہ السلام کی محبت کا دم بھرنے والوں، امام حسین کے شہزادے علی اکبر رب کی بارگاہ میں پہنچے۔ ایک ایک کر کے خانوادہ مصطفیٰ کے پھول بھی رب کی بارگاہ میں جاتے رہے، یہاں تک کہ حضرت امام حسین خود تیار ہوئے اور یزیدیوں سے لڑنے کے لیے میدان کربلا میں پہنچ گئے۔ اختصار کے ساتھ جملے دینے لگا ہوں۔ جب آقا امام حسین علیہ السلام خود میدان میں اترے، یوں لگ رہا تھا جیسے صورت حسین میں خود مولا علی شیر خدا میدان میں اتر آئے ہیں۔ آقا حسین کی تلوار چل رہی تھی، آقا حسین کی تلوار چل رہی تھی، لگتا تھا بازوئے مرتضیٰ چل رہا ہے، شجاعت مصطفیٰ چل رہی ہے، خون مرتضیٰ دکھائی دے رہا تھا۔ تلوار حسین کو کوئی روک نہ سکا۔ یزیدی سامنے آتے گئے، کٹ کٹ کے جہنم جاتے گئے، لیکن وہ یزیدی
جس حسین کی تلوار کو روکنا چاہتے تھے وہ تلوار نہ رکی. ہاں نماز کا وقت آ گیا, نماز کا وقت آ گیا. وہ تلوار جو یزیدیوں کے روکنے سے تو نہ رکی, جب نماز کا وقت آیا تو اللہ کی عبادت کے لیے رک گئی, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے رک گئی. آقا حسین یزیدیوں سے فرماتا ہے, یزیدیوں نماز کا وقت ہے, رب کی بارگاہ میں سجدہ کر لینے دو, رب کی بارگاہ میں جھک لینے دو. آقا امام حسین ریگزار کربلا پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے. ارے سجدے کرنے والوں, عالم تصورات میں دیکھو, آج ہم نے سجدہ کرنا ہو لیکن سجدہ حسین کو دیکھو, تپتا ہوا ریگزار کربلا ہے, تیروں کا مسلح ہے اور تیروں کے مسلح پر سجدہ شہزادہ مصطفیٰ ہے. آقا امام حسین سجدے میں گئے. یزیدیوں نے سوچا کہ یہ خون مرتضیٰ ہے, اگر سجدے سے اٹھ گیا تو پھر کام نہیں آئے گا. موقع غنیمت جانو, وار کرو اور حسین کا کام تمام کر دو. اور ایک ایسا انوکھا سجدہ ہے کہ ادھر ریگزار کربلا پر تیروں کے مسلح پر آقا حسین سجدہ کر کے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. ارے ادھر تپتے ریگزار پر آقا حسین رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں. سبحان ربی الاعلی. اور عرش پہ بیٹھا رب وہ بھی اعلان کرتا ہے, صدا دیتا ہے, ندا دیتا ہے, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. ادھر کربلا سے صدا بلند ہوتی ہے, سبحان ربی الاعلی. عرش اولا سے صدا بلند ہوتی ہے, لبیک یا حسین. سارے اونچا بولے گے عرش اولا سے آواز آتی ہے, لبیک یا حسین. فرشتوں کی صدا آتی ہے, لبیک یا حسین. زمین سے سبحان ربی الاعلی کی صدا ہے, آسمانوں سے لبیک یا حسین کی صدا ہے. اب سارے پکاریں گے لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. اگر کوئی پریشان ہو کہ کیا رب کی طرف سے لبیک یا حسین کی صدا تھی, تو اللہ کے قرآن کا مطالعہ کریں. رب کائنات فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم. بندے تو میرا ذکر کر, میں تیرا ذکر کرتا ہوں. تو زمین پہ میرا ذکر کر, میں آسمانوں میں تیرا ذکر کرتا ہوں. تو انسانوں میں میرا ذکر کر, میں فرشتوں میں تیرا ذکر کرتا ہوں. اب اس کو تصورات میں بٹھائیں. زمین پر سجدے میں حسین تھے, سبحان ربی الاعلی کی صدا تھی. رب کائنات
اپنا وعدہ پورا کر رہا تھا. عرش پر آسمانوں پر فرشتوں میں ایک ہی صدا تھی، لبیک یا حسین. آقا امام حسین سجدے میں، یزیدی لائن آگے بڑھے. ایک بدبخت نے آگے بڑھ کے آقا حسین پہ وار کر دیا. آقا حسین پہ وار کیا. ادھر سرے حسین جس میں حسین سے جدا ہونا تھا، رب کائنات کی ندا آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. رب کائنات نے فرمایا، اے نفس مطمئنہ والے میرے حسین، لوٹا میری طرف، تو نے میری بندگی کا حق ادا کر دیا. تو نے میری بندگی کا حق ادا کر دیا. تو نے سجدوں کا حق ادا کر دیا. تو نے عبادت کا حق ادا کر دیا. تو نے قربانی کا حق ادا کر دیا. تو نے شہادت کا حق ادا کر دیا. تاجدار کائنات کی آواز ہے، میرے حسین تو نے میرے کندھوں کی سواری کا حق ادا کر دیا. مولا علی شیر خدا کی آواز ہے، بیٹے حسین تو نے میرے خون کا حق ادا کر دیا. اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی آواز آئی، بیٹے حسین تو نے میرے دودھ پلانے کا حق ادا کر دیا. اور دین اسلام بول اٹھا، اے شہزادہ حسین تو نے اسلام کا حق ادا کر دیا. رب فرما رہا تھا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. حسین پلٹا، حسین لوٹا، اور آقا حسین زبان حال سے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے، اے میرے مولا سنا ہے کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. اے مولا تو نے امت مصطفیٰ سے عشق کے جتنے امتحان لینے ہیں تو عشق کے امتحان اتارتا جا. حسین عشق کے سارے امتحان پورے کرتا جائے گا. آقا امام حسین کے چاہنے والوں اور تاجدار کائنات کا کلمہ پڑھنے والوں اور فتح کے مجدد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر اللہ علیہ سے محبت کا دم بھرنے والوں، اس صدی میں محبت آل مصطفیٰ کو مٹایا جا رہا تھا. اس صدی میں مودت آل مصطفیٰ کو ناپید کرنے کی سازشیں جاری تھی. یہ اللہ کا کرم اس صدی کے مجدد پہ ہوا. یہ آل مصطفیٰ کی نگاہ اس صدی کے مجدد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری پہ پڑی، اور اولیاء کی نگاہ سے، آل مصطفیٰ کی نگاہ سے، اصحاب مصطفیٰ کی نگاہ سے، تاجدار کائنات کی نظر رحمت سے اس صدی کے مجدد نے پھر سے محبت آل مصطفیٰ کو عام کر دیا ہے. محبت آل مصطفیٰ کو عام کر دیا ہے. آئیے کربلا کا ذکر سننے والوں تھوڑا غور تو کریں. کیا ایک سال کے بعد محرم کے مہینے میں
فقط ایک محفل نام حسین کی کرنے کا نام حسینی ہونا ہے؟ بولیں گے نہیں. کیا غم حسین میں فقط چند آنسو بہانے کا نام حسینی ہونا ہے؟ نہیں. پھر حسینی ہونا کیا ہے؟ حسینی ہونے کا حق تب ادا ہوگا جب ذکر حسین بھی کیا جائے اور فکر حسین کو بھی اپنایا جائے. زندگی کا حصہ فکر حسین کو بناؤ، سیرت حسین پہ عمل کیا جائے. امام حسین کی فکر کیا تھی؟ نظام مصطفیٰ کو عام کرنا، نظام مصطفیٰ کی خاطر قدم اٹھانا، مصطفی انقلاب کی خاطر عملی قدم اٹھانا، انقلاب کی خاطر جد و جہد کرنا. اے منہاج القرآن کے چاہنے والوں، آج سے زندگی میں تہیہ کر لو، نہ کبھی سجدہ قضا ہوگا، نہ فکر حسین قضا ہوگی، نہ نماز قضا ہوگی، نہ فکر حسین قضا ہوگی. کیوں؟ تحریک منہاج القرآن کے روحانی قائد امام حسین ہیں، امام حسین ہیں. تحریک منہاج القرآن ایک ایک قدم حضرت امام حسین علیہ السلام کی اتباع میں چل رہی ہے. میں بارے دیگر ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں کامرا کی سرزمین پر بسنے والے جمیع عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین و کارکنان کو، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا ماہانہ درس عرفان القرآن اسی طرح ہر مہینے ذوق و شوق سے آگے چلتا رہے گا. آئندہ ماہ اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی درس عرفان القرآن 8 سپٹمبر بروز جمعرات انشاءاللہ تعالی ہوگا. رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات سب کا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کچھ کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے رب کائنات معاف فرما دیں. اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے، آل مصطفیٰ کی نظر عنایت ہے، اور میرے شیخ، میرے مربی، میرے استاد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدرس اللہ والی کی صحبت کا فیضان ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.